السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود بادشاہ کو ایک لنگڑے مچھر نے کیسے مارا، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف سلطانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ۔ خدائی فیصلے ہیں۔ وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے، نمرود، بڑا شیطان تھا وہ بھی، یوں کہتے ہیں 400 سال اس کے سر میں درد کر رکھتا تھا، بڑی عیش کی، اللہ نے بڑی مہلت دی، اللہ نے بڑی مہلت دی، نہیں خدا کی خدائی سمجھ میں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، خلیل اللہ نے بڑا سمجھایا، نہیں مانا۔ اور جب ایک دن اللہ کی ناراضگی آئی نا، آئے دوسرے کے بارے میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، یار فلانے کو بندہ تھا، اللہ میاں سنبھالتا ہی نہیں، ڈیل دے رکھی ہے، خدا جانے اس کا کب کچھ بگڑے گا۔ اور اپنے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ اگر پکڑ ہم پہ آ گئی تو ہم کیا کریں۔ نمرود بادشاہ تھا، خالی بدماش، چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں، اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی، اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کر لی ہے، مخلوق میں سے بولو کون آئے گا۔ فرشتے آئے، الہ العالمین سے ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، قیمہ بن جائے گا۔ لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا، میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے، جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج، میرے جنوں کی توہین ہے، انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج، انسان کی توہین ہے۔ بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا، کہا جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں۔ اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا۔ لگ گئی ڈیوٹی، بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے، سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں، لگا کاٹنے اور لگی کھجلی کھجلی دماغ میں۔ وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہوئی، میرے سر میں جوتے مارو سارے۔ کسی نے اگر آہستہ مارا نا، کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا، اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا۔ اتنے جوتے مروائے، اتنے جوتے لگوائے، اللہ میاں نے کھوپڑی گندی ہو گئی۔ بادشاہوں کو خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے، اکڑا نہ کرو، ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ اس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کے غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے، اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی کوثر بن کر، شافی معشر بن کر آئے، شافی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح،
یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے یہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے نہ، کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ سچا غلام غلطی کر بیٹھا، شیطان نے غلطی کرا دی۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آیا، جا کے عرض کرنے لگا، اے کالی کملی والے، قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھ پہ اسلام کا قانون چلا دو، مجھ پہ حج جاری کر دو، مجھ پہ قرآن کا قانون لاگو کر دو، میں آخرت کی تباہی سے بچ جاؤں گا۔ سرکار نے اس طرح منہ پھیر لیا، وہ پھر اس طرف آ گیا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کرو، اسلام کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ پھر دوسری طرف آ گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، جاؤ مدینے سے باہر لے جاؤ، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اس نے زنا کیا ہے، غلطی کی ہے۔ ماعز سلمی کو مدینے سے لوگ باہر لے گئے اور جب پتھر مارنے لگے لہو نکلا، ایک مارنے والے کے کپڑے پہ گر پڑا، اس نے برا بھلا کہا، حضور نے سن لیا، فرمایا یوں نہ کہو، آج ماعز سلمی نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پہ تقسیم کرو سب کو جنت واجب ہو جائے گی۔ کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، رپورٹ نہیں کی کسی نے، خود بخود آخرت کا ڈر لگا۔ میں ان کے عیب نہیں تمہیں سنا رہا، بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں خوف تھا، ان کا اصل میں قیامت پہ ایمان تھا، میرا تیرا ہے ہی نہیں، قبر پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں، حساب و کتاب پہ یقین نہیں۔ ایک اور سے غلطی ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، خود اقرار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، بلکہ اس پر اصرار کرتی ہے کہ مجھے سزا دو جو قرآن میں ہے۔ فرمایا تو پیٹ سے ہے، تجھے حمل ہے، پتھر تجھے ماریں گے، وہ بچہ مرے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء کا ڈر دیکھو، امام الانبیاء کا خوف دیکھو کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ مر جائے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ارے یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں عمل گرانے والے لوگوں، تم قیامت کے دن سور سے بھی بدتر ہو کے اٹھو۔ تم اس کو قتل نہیں سمجھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ یا مائی جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر اسلام کا قانون تجھ پر چالو کریں گے۔ ایمانداری کی بات ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اسے کوئی بلانے نہیں گیا دفتر کا آدمی، ہاں ہاں مائی آ، اب تو فارغ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو نے یوں کیا تھا نا، آ چل تجھے سزا ملے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں، جب وہ لڑکا پیدا ہو گیا یوں جھولی میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں آئی، کالی کملی والے اب تو مجھے پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، قرآن کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ اب حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کو پالے گا کون؟ اگر اس طرح سے یہ مر گیا تو اس کا ذمہ وار کون بنے گا؟ روٹی دھوتی پھر چلی گئی، اور اس توجہ کرنا، اس وقت پوچھنے لگی جی کس وقت لے کے آؤں اسے؟ یوں فرما دیا کہ جب یہ روٹی کھانے لگ جائے، جب یہ روٹی کھانے لگے گا نا، جب تجھے وہ سزا دی جائے گی۔
यूं लिखा किताबों में कि चंद महीने का था, हाथ में टुकड़ा दे के ले आई, झोली में देख लो हाथ में टुकड़ा तो खाता भी होगा ना। अब मेरे ये कदम इस खुदा की जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, खुदा की जमीन पे मेरे कदम नहीं रखे जाने चाहिए, मेरे ये मनहूस कदम है, अल्लाह की पाक जमीन है। हम में से भी कभी किसी ने खता मानी? एक गुनाह करना और एक करना, क्या है, सारा जहान कर रहा है, मैं कर रहा हूं तो क्या है। इसी को खुदाबंदी करीम ने ऐलान करके फरमा दिया, बत्शा रब्बी का लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। ऐसा वक्त मैं लाऊंगा, जनाजा उठाने वाला कोई नहीं, कफन देने वाला कोई नहीं, गुस्ल देने वाला कोई नहीं, कब्र में दफन करने वाला कोई नहीं, सिरस्ती तुम्हारी होगी, खोपड़ियां तुम्हारी होंगी, कुत्ते घसीटेंगे। अक्ल करता है आदमी, किसी को डॉक्टरी पे नाज है, किसी को अफसरी पे नाज है, किसी को पीरी फकीरी और मौलवी पढ़ने का फख्र है, किसी को हाजी और नमाजी पढ़ने का फख्र है। फरमाया क्या फख्र करोगे, मेरे दर पे आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो भाई सीधी सादी बात है, मैं भी जोर लगा रहा हूं, जब मौत आएगी खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सारी दुनिया में और सारी जिंदगी में मैं क्या करता रहा। वहां तो आंखों के इशारे भी लिखे जा रहे हैं, जुबान से जो कलमा निकलता है वो भी लिखा जा रहा है, हर चीज रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर चीज का नमूना बन के दिखलाया, खा के दिखाया, पी के दिखाया, सो के दिखाया, अपनी शादियां करके दिखलाई, अपनी बच्चियों की शादियां करके दिखलाई, अपने अजीजों रिश्तेदारों की शादियां करके दिखलाई, बीमार भी होके दिखाया, मदीने का बादशाह बन के भी दिखाया और अपने पेट पे दो दो पत्थर बांध के भी दिखाया। एक एक वक्त में एक एक बकरी की रान भी खा के दिखाई और कई कई वक्त में दरख्तों के पत्ते चबाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के भी दिखाया। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कई मर्तबा ऐसा होता था, महीनों महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला, पानी भी मोल मिलता था, अंदाजा लगाए एक पानी का प्याला, पानी भी रज के नहीं, और एक खजूर का दाना। तो किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि अम्मा कैसे वक्त गुजरता था, तो रोने लगी और फरमाया बेटी उस प्याले की भी उस वक्त कदर हुई कि वो भी ना मिला। तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में फतह करके भी दिखलाई। जंग बदर के फातिह को देखो, अगर किसी ने शिकस्त देख ली हो तो ओहद के मैदान में पैगंबर के चचा के 11 टुकड़े उठाते हुए को देखो। अगर तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसके साथ निबाह करना पड़ रहा है, तो तुम फातिमा के अब्बा को देखो कि वो क्या करता है। अगर उम्र में तेरी बीवी छोटी है, उसके साथ तुझे जिंदगी बसर करनी पड़ रही है, तो तू आयशा सिद्दीक़ा के शोहर को देख कि आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 6 साल है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल है। और अगर तेरी बीवी उम्र में तुझसे बड़ी है, उससे गुजारा करना पड़ रहा है, तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामिन को देख कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 21 या 25 बरस है और हजरत खदीजा की उम्र 45 साल है। Hey there. Subscribe to my channel. अगर तुम्हें नवासे के साथ निबाह करना पड़ रहा है, हुसैन के नाना को देख। अगर तुझे अपने दामाद के साथ निबाह करना पड़ता है, अली मुर्तजा और उस्मान के ससुर को देख। और अगर तुझे अपने सौरे के साथ निबाह करना पड़ता है, तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अबू बकर सिद्दीक ससुर को देख। कौन सी चीज है जो मेरे आका की सीरत में तुझे नहीं मिलती? अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ।
سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپائیدار ہے، بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر۔ کہتا یہ تو مقدری سودے ہیں، ایک بوری میں لپٹا بیٹھا ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے۔ یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی سرفراز ہو یکی خاکسار۔ ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، پھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ پاک نے الگ الگ مقدر بنائے۔ فرمایا یکی را شب و روز مصحب دست، یکی را شب و روز مصحب دست، یکی خوبتا در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں، چار عورتوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ غنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ کی بات کہی مجذوب نے فیصلہ کر دیا۔ مجذوب کہتا کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر، دماغ لڑا، مخال تو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ او میرے بندے، بدیوں کا پلڑا بھر کے لا، نیکیوں والے میں آئی کچھ نہیں تو لو کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لو کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کرو؟ تو دوستو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے۔ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا سب کا جو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات میں سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات میں اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی،
اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سہرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتا اسے۔ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، جن کی تختی پہ کام آنے والی بات اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ بنتا ہوں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، ہم ضمانت کیسے دیں؟ ہم ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے تانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سننا گر پڑا ہو سڑک میں، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کل برم ہو رہی ہے۔ کیا بدماشی کا دور، چٹھی دش، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کرو گے دیکھ کر ان کو؟ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا سے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میرا لشکر بڑا لمبا چوڑا ہے، اور فرمانے لگے لوگوں آج میں غریب ہوں، میرا لشکر غریب ہے، میرے مجاہد غریب ہے، میری فوج نادار ہے، ہتھیار نہیں، سواریوں کا انتظام نہیں۔ کون ہے جو آج میری فوج کے لیے، میرے لشکر کے لیے سواری کا انتظام کرے؟ خدا کی قسم، نبی کا انوکھا غلام، نبی کا ممتاز غلام، نبی کا منفرد غلام سیدنا عثمان پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ قبول فرماؤ، عثمان آج 200 اونٹ پیش کرے گا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو اسی وقت چودھری بن کے کھڑا ہو جاتا، بھئی کہ اور بھی بولے میں ہی بولتا جاؤں، فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا، سارے مر گئے، بولتا کوئی نہیں۔ تیسری مرتبہ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا مدینہ پاک کو او لوگوں اندازہ لگاؤ، مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو، دینے والا عثمان ہو۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے لشکر کا انتظام کرے، سواری دے، سواریاں دے، ہتھیار کا انتظام کرے، راشن کا انتظام کرے؟ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قبول فرماؤ، میں 300 اونٹ پیش کروں گا۔ آج عثمان کے ماننے والے دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کی دھرتی پہ کتنے امیر آدمی ہیں، کتنے کارخانے دار ہیں، کتنے کاروباری ہیں، کتنے آڑتی ہیں، ڈاکٹر کتنا کھا جائیں، افسر کتنا ہی کھا جائیں، بچے کتنا ہی برباد کر دیں، بچے تمام دنیاوی لغویات میں کتنا ہی صرف کر دیں، اللہ کے نام پہ اگر ایک چونی دینی آ جائے ہم کتنا سوچتے ہیں۔ آج میرا تیرا یقین نہیں کہ اللہ پاک کو دے رہے ہیں، اللہ پاک بے حسابہ کام نہیں کرتا، وہ ایک لیتا ہے تو 70 موڑتا ہے۔ عثمان کا یقین ہے میں جس ذات کے لیے دے رہا ہوں میرا منشا پروردگار عالم کی رضا ہے، اور مانگنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔
اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رہنے دے یار، ٹھہر جا، کسی اور کو بھی بولنے دے۔ اکیلا سیدنا عثمان ہے، عثمان غنی کی ذات اقدس ہے کہ حضور نے ساری زندگی میں جس کو یوں فرمایا کہ تو ٹھہر جا، رہنے دے، اب بہت ہو گیا ہے۔ ہر معاملے میں رفتار نرالا ممتاز، سخاوت میں نرالا، صبر میں نرالا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے گئے ہجرت فرما کے۔ مدینہ پاک کے اندر اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں یہودی کے قبضے میں، یہودی اس کا مالک ہے، مہنگے داموں پہ پانی بیچتا ہے۔ ادھر مسلمان مرد عورت مکے سے لٹ پٹ کر کے گئے، جائیداد گئی، کاروبار گیا، دھندا گیا، وطن گیا، تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ غریب لوگ ہیں، پانی نہیں ملتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام پیاسے ہیں، صحابہ کرام کے بچے پیاسے ہیں۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر میرے حوالے کرے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی نہروں کا وعدہ کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو جا کے کہا کہ اس کنویں کا سودا کر لے۔ یہودی جان گیا یہ اپنے نبی سے کوئی خوشخبری سن کر آیا۔ اس نے کئی گنے دام مانگے۔ وہ جانتا تھا مسلمانوں کیا بات کہوں دل کی، کبھی یہودی کو یہ یقین تھا کہ یہ اپنے نبی کے فرمان پر جان لڑا دیتے ہیں۔ نبی کی زبان سے جو بات نکلی اس کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام نے تن من دھن تمام چیزیں قربان کر دی۔ کبھی یہودی کافر کو یہ یقین تھا کہ یہ نبی کے سچے غلام ہیں، پکے غلام ہیں، مر جائیں گے مگر حضور کے فرمان کو نہیں ٹلائیں گے، اور آج خود مسلمان کو یقین نہیں۔ کتنی حدیث پاک کی کتابیں ہیں، کتنے واقعات ہیں، بس دل اندر سے کہتا او میاں سنتے ہی رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہودی نے سوچا کہ یہ انوکھی بات سن کر آیا، عجیب و غریب بات سن کر آیا، کہیں گنا دام مانگے۔ سودا طے ہو گیا، سیدنا عثمان تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کیا یا رسول اللہ جو وہ کنواں خرید کر آپ کے حوالے کر دے اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت کے اعلیٰ درجوں کے چشموں کا وعدہ کرتا ہوں، نہروں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے عرض کیا میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مدینہ پاک میں نماز کی بڑی تکلیف ہے۔ شہر یہودیوں کا تھا، زمین تمام یہودیوں کی تقریباً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کے لیے تکلیف ہے، جماعت کے لیے تکلیف ہے، نماز کے لیے تکلیف ہے۔ میرا اور آپ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ مسجد بنے یا نہ بنے، جو بن جائے وہ بھی ویران پڑی رہے، کوٹھی آباد، بنگلہ آباد، مکان آباد، دکان آباد، کارخانہ آباد، مسجد ویران۔ وہ ایسا وقت نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون ہے
جو مجھے مسجد کے لیے زمین خرید کر دے، مجھے مسجد بنا کر کے دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے مکانوں کا وعدہ کرتا ہوں، محلات کا وعدہ کرتا ہوں، جنت کے مکانوں اور محلوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان اٹھے اور بے شمار رقم خرچ کر کے حضور کو مسجد کی زمین خرید کے دی۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، وہ خیرات الگ ہے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد۔ ان 300 اونٹوں سے، اس کنویں سے، اس مسجد سے اور رات دن کے صدقہ خیرات کرنے سے، مسلمانوں کی بھلائی اور کپڑا پہنانے سے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، وہ خیرات الگ ہے کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرماتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پہ نہیں، بے شمار مقامات پر بشارت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے، عمرے کے ارادے سے تشریف لائے اور 5-4 میل کے فاصلے پر آپ نے قیام فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے اللہ پاک ہر مسلمان کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، اور زیارت کر کے اس کے بعد بیت اللہ کی جو غیرت ملی ہے اس کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفار مکہ نے آپ کو روک دیا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ 1400 صحابہ کرام کی جماعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ رک گئے۔ آپ نے اعلان فرمایا، کون ہے جس کو میں مکے والوں کے پاس بات چیت کے ذریعے بات چیت کرنے کے لیے بھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس کو میں بھیجوں؟ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فاروق اعظم کو بھیجو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا فاروق آپ جائیں مکے میں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جانے سے مجھے انکار نہیں، جانے سے مجھے قطعاً انکار نہیں، میں چلا جاؤں گا، لیکن معاملہ بنے گا نہیں، بگڑے گا، جو چھیڑے گا میں اس کو رگڑ دوں گا، بات خراب ہوگی۔ میرے یہاں یہی والا تو کھاتا ہے ہی نہیں نا، میں تو یوں جانتا ہی نہیں کہ یوں کر لیا کرو، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے کہا یوں شوں میرے پاس نہیں، میں تو پھر سیدھا ٹھکانے لگاؤں گا۔ وہ اکڑیں گے، ادھر آپ مجھے بھی جانتے ہو، میں بھی قریش کا بیٹا ہوں، خطاب کا بیٹا ہوں، میں پھر وہ رگڑا چڑھاؤں گا، ان کو یاد رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تو تیرے جانے سے تو الٹا نقصان ہوگا۔ کئی صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان کو بھیجو رضی اللہ تعالی، حلیم الطبع آدمی ہے، مکے والوں کے بڑے احسانات ہیں، مکے کا تاجر ہے، بہت بڑا امیر کبیر آدمی ہے، لحاظ ہوگا، مروت ہوگی۔ آپ نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنایا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو امام الانبیاء کا سفیر بنے، کتنا بخت والا ہوگا وہ جوان جو کالی کملی والے کا قاصد بنے۔ مکے والوں کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت عثمان رخصت ہو گئے تو کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ جی عثمان مزے کر گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہا جی طواف کر رہا ہوگا، حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوگا، مزے کر رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، عثمان میرے بغیر قطعاً طواف نہیں کرے گا۔ یعنی اتنی والہانہ محبت
اتنا بڑا جذبہ تھا صحابہ کرام میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا ہو. حضور نے بغیر پوچھے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر بالکل طواف نہیں کریں گے. اور ادھر وہی ہوا. جب حضرت عثمان مکے میں گئے تو انہوں نے کہا چل تو طواف کر لے، بات چیت بعد میں کریں گے، عمرہ کر لے، بیت اللہ کی زیارت کر، ہم دروازہ کھول دیتے ہیں، اندر چل نفل پڑھ. کہنے لگا میں بیت اللہ میں جاؤں گا ہی نہیں، تم نے میرے آقا کو روک دیا اور مجھے لے کے جاتے ہو. اب ہے آگے توجہ کرنے والی بات. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں بڑی دیر لگ گئی. غلط خبر اڑ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غصہ لگا، تکلیف ہوئی. آپ نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو، میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا، میں عثمان کے قتل کا بدلہ لوں گا. میرا پیارا عثمان، میرا داماد عثمان، میرا عثمان غنی، میرا مدینے کا سخی، میرا بہت بڑا امیر کبیر آدمی، میرا حیا والا عثمان مکے والوں نے شہید کر دیا، میں بدلہ لوں گا. آؤ جس نے موت کی بیعت کرنی ہو وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. اندازہ لگاؤ کہ خون عثمان سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان سے کتنی محبت ہے. 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تیار ہو گئے صحابہ کرام، سارا لشکر تیار ہے. اب اندازہ لگاؤ، میں نے گزشتہ جمعے کو بتلایا تھا کہ حضرت عثمان اتنے ادب والے تھے، جس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ پر بیعت کے لیے رکھا تھا ساری عمر اس ہاتھ کا اکرام کیا، احترام کیا، ادب کیا، اپنی شرمگاہ کو نہ لگنے دیا. اور آج ایک اور نرالی بات سنو، جب 1400 صحابہ کرام بیعت کر چکے، ابو بکر نے بیعت کر لی، فاروق اعظم نے بیعت کر لی، حضرت علی نے بیعت کر لی، طلحہ زبیر نے بیعت کر لی، حضرت سعد ابی وقاص نے بیعت کر لی، عبد الرحمن ابن عوف نے بیعت کر لی، تمام صحابہ کرام بیعت کر چکے. اس کے بعد حضور نے فرمایا لوگوں میری طرف دھیان کرو، اپنے ہاتھ مبارک کو یوں فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا سمجھو. اندازہ لگاؤ اس جوان کے مقدر کا کہ حضور اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ بتائے. فرمایا لوگوں یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا میں اس بیعت میں عثمان کو شامل کرتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا اور بیعت میں شامل کیا. ادھر اللہ پاک نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ 1400 مسلمان میرے عثمان کے خون سے پیار کرتے ہیں، کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان کے خون سے پیار کرتے ہیں، عثمان کی شکل و صورت سے پیار کرتے ہیں. آواز آئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. آواز آئی او لوگو، اے فاروقی، اے ابو بکر، اے علی مرتضی، اے طلحہ زبیر،
تمام صحابہ کرام آؤ، آج تم نے بظاہر میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں کہتا ہوں میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اندازہ لگاؤ، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا، پروردگار عالم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتا دیا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو آپ نے بتایا، میرے محبوب تیرے ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ بتاتا ہوں۔ مسلمانوں اور بیعت کرنے والوں، تم نے مجھ خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں پروردگار کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور جاؤ عثمان کے خون سے پیار کرنے والوں، عثمان کی شکل و صورت سے پیار کرنے والوں، میرے عثمان کی خون کا بدلہ لینے کے لیے لڑنے والوں، تیاری کرنے والوں، آؤ آج میں تمہیں بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر تلوار چلے، بغیر قتل و قتال کے، بغیر خون بہائے، آج میں تمہیں بہترین تمغہ عطا کر دیتا ہوں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم، مجھے اپنی خدائی کی قسم، میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ سارے مسلمانوں سے نہیں، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی عظمت دیکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عثمان کے خون کی عظمت دیکھو، اور صحابہ کرام کے نزدیک عثمان غنی کی خون کی عظمت دیکھو۔ یعنی اللہ کے یہاں عثمان کا کتنا بڑا مقام ہے، اور نبی کے یہاں عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہے، اور صحابہ کرام میں عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ shahideislam.com آج کے مسلمانوں کو کیا پتا عثمان کون تھا، کس ہستی کا مالک تھا؟ تمہیں تو صرف اتنا پتا ہے میری دکان کہاں ہے، میرا مکان کہاں ہے، میرا کھوکھا کہاں ہے، میرا 4 پیسے کا دھندا کہاں ہے، تم کیا جانو کہ عثمان کون تھا؟ اب یہ بات ذہن نشین کر لی آپ نے کہ خون عثمان کی اللہ کے یہاں کتنی قدر، خون عثمان کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنی قدر، اور خون عثمان کی صحابہ کرام میں کتنی قدر، اور اللہ نے قدر کرنے والوں کو پھر کیا دیا دنیا ہی میں؟ فرمایا جاؤ میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ اور میں نے کسی وقت میں کہا ہوگا کہ آسمان کے نیچے، توجہ کرنا جملے یاد رکھو، آسمان کے نیچے اور اللہ کی دھرتی کے اوپر عثمان جتنا صبر کرنے والا ایک بھی آدمی نہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک، آج تک نہیں قیامت تک، عثمان کے مقابلے میں صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جب مدینہ منورہ میں گڑبڑ ہوئی اور باغیوں نے محاصرہ کیا، 22 لاکھ مربع میل پہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی، حکمران ہے، فوج ہے،
पुलिस है। और अंदाजा लगाओ, जिसका बदला और जिसकी जान बचाने के लिए शेर खुदा अली मुर्तदा खड़े हों, जो दरे खैबर को उखाड़ कर फेंक दे। बार बार तशरीफ लाए उस्मान, इजाजत दो, मैं एक हाथ से इन बागियों को साफ कर दूंगा। अंदाजा लगाओ, शेर खुदा जिसका हिमायती हो उसे और क्या चाहिए। और आगे बढ़ो, जिसका पहरा देने के लिए, जिसकी पहरेदारी और जिसकी चौकीदारी सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कर रहे हो, और जिसके पहरेदार फातिमा के लख्ते जिगर हो, उसकी अजमतों का क्या कहना। इजाजत दो, मदीने में फसाद हो गया। अंदाजा लगाओ, उस्मान बागियों को मारने की, भगाने की, पीटने की, कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, और खुद 18 दिन का भूखा उस्मान। सारा मामला जहन नशीन रखा करो जब बात का मजा आता है। अंदाजा लगाओ, जिसने एक एक वक्त में 300 ऊंट सदके किए हो, जिसने मीठे कुएं का पानी खरीद कर कुआं हवाले किया हो, जिसने मदीने में मस्जिद और जमीन खरीद के दी हो, जिसने हर वक्त मुसलमानों की इमदाद की हो, जिसने नबी की बेटियों का जहेज मुहैया किया हो, आज 18 दिन का भूखा, 18 दिन का प्यासा उस्मान अपने घर में मुहासरे में पड़ा हुआ है। चारों तरफ मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम बड़े मजबूर। कभी कोई सहाबी आता है, कभी अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इजाजत दो, मैं अभी इनका काम कर देता हूँ। कभी हसन हुसैन फरमाते हैं इजाजत दो, हम फातिमातुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर है, इमामुल अंबिया के नवासे, अभी देखो क्या बनता है। फौज मौजूद है, पुलिस मौजूद है, सहाबा किराम मौजूद है, बड़े बड़े बहादुर मौजूद है, बड़े बड़े शेर मौजूद है। उस्मान का जवाब सुनो। यानी आप जरा तवज्जो करें कि एक आदमी के कब्जे कुदरत में हुकूमत भी हो, लश्कर भी हो, फौज भी हो, पुलिस भी हो, और उसके मुहाफिज शेर खुदा जैसे हों, उसका बदला लेने के लिए और उसकी जान बचाने के लिए इतने बड़े बड़े जलीलुल कदर इस्लाम के अजीम सिपाही खड़े हों, और फिर वो कोई हरकत नहीं करता। और तंग इतना है कि आज 18 दिन का भूखा है, 18 दिन की प्यास है, बल्कि बाद मुअर्रिखीन ने लिखा 40 दिन के भूखे थे। जिसने इस्लाम पे इतनी बड़ी दौलत लुटाई हो, जिसने इस्लाम की अजमत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, एक ही जवाब दिया। हजरत अली ने कहा जब भी एक ही जवाब दिया, दीगर सहाबा किराम ने फरमाया जब भी एक ही जवाब दिया, और वो ये तवज्जो करना, अदब सीखो, अदब, आजियो नमाजियो अदब सीखो। सैयदना उस्मान गनी इमाम मज़लूम का जवाब सुनो। फरमाया ठीक है, तुम इनको निकाल मारोगे, कत्ल कर डालोगे, बागियों को निकाल दोगे, मगर एक तो बताओ ये शहर कौन सा है। लोगों ने कहा मदीना। किसका मदीना? तमाम मुसलमान कहने लगे मदीना तुर रसूल है, काली कमली वाले का शहर है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक हर जगह पे लगे हैं। फरमाने लगे उस्मान टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, उस्मान की जान का कीमा बन सकता है, पर उस्मान ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं मेरे आका के शहर में किसी के खून का एक कतरा बहा जाए।
میں یہ گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ اس طرح کے صبر تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا، کہ ایک آدمی کی نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ ہمت ہے، نہ لشکر ہے، نہ آدمی ہے، نہ پیسہ ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں نے صبر کیا۔ آج ہم اور آپ مجبوری کا صبر کریں گے، پھر بھی بھونکتے رہیں گے۔ سب کچھ کہنے کے بعد بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج کی عورتیں خامخواہ کہہ دیتی میرا صبر پڑے گا تیرے اوپر۔ ساری رات بھونکتی رہی، سارا دن بھونکی ہے، لڑائی کی ہے، اب بھی کہتی میرا صبر پڑے گا۔ مسلمانوں کو دیکھو، سارے دو چلانے کے بعد پھر کہتا ہے اچھا جی میرے صبر سے تو فلاں آدمی نہیں بچ سکے گا، اور تو نے کون سی کسر ڈالی ہے؟ سارے دو لگائے، سارے پیچ لگائے، سارے ہیلے وسیلے استعمال کیے، اور آج صبر کا نام۔ جا عثمان کی قبر سے جا کے پوچھ صبر کے معنی کیا ہے، صبر کا مطلب کیا ہے، صبر کہتے کس چیز کو ہے؟ لشکر موجود ہے، فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، شیر خدا موجود ہے، حسن حسین موجود ہے، طلحہ زبیر موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہے، مگر عثمان فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، اور لوگوں پر میں مدینہ شہر میں، مدینے کی گلیوں میں ایک خون کا قطرہ کسی کا نہیں گرنے دوں گا۔ کل قیامت میں اگر میرے محبوب نے مجھ سے پوچھ لیا تم نے مدینے میں خون ریزی کرائی، میں جواب کیا دوں گا؟ کر سکتے تھے، کرنے والے اجازت مانگ رہے، فرمانا نہیں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ باغی کتنے بھی ہوتے، خدا کی قسم شیر خدا اڑا کے رکھ دیتے، حسن حسین اڑا کے رکھ دیتے۔ جن کی رگوں میں نبی کا خون ہو وہ پیچھے رہ سکتے تھے؟ اور تماشا دیکھو، ملک شام کے گورنر ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تشریف لائے۔ توجہ کرنا، سمجھنے والی باتیں عرض کر رہا ہوں، شاید آئندہ سال آپ میں سے کون ہوگا اور کون نہیں میرا بھی پتہ نہیں، یہاں ہوں گا یا قبر میں ہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری ایک رائے یہ ہے کہ میری ساتھ ملک شام چلو، تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی، یہاں گڑبڑ ہے، یہاں زندہ نہیں رہ سکو گے، حالات ایسے ہیں۔ ایسے وقت میں کون نہیں ساتھ چلتا؟ جان کا خطرہ ہے، جان کا، کون نہیں ساتھ چلتا؟ یوں فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیری بات اچھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، پر آقا سے بے وفائی نہیں کروں گا، مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مدینہ میں نے نہیں چھوڑنا۔ اچھا جی، ایک مشورہ دیا تھا، اس کا جواب ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوسرا مشورہ دیا، دوسری تجویز رکھی، اور وہ یہ کہ ایک حفاظتی دستہ بنا لو، ایک باڈی گارڈ دستہ بناؤ، سپاہیوں کا، مسلمانوں کا، جانثاروں کا ایک دستہ بناؤ جو آپ کے مکان کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے۔ تو بھئی اس میں کیا برائی تھی؟ یہ تو ایک آدمی کو حق پہنچتا ہے، اسلام کا حکمراں ہے، نبی کا جانشین ہے، نبی کا دورہ داماد ہے، اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج اگر جان کا خطرہ پڑ گیا تو ایک دستہ حفاظت کے لیے اگر بنا لیتے تو کیا تھا؟ سیدنا عثمان ذی نورین کا تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو،
یہ بات سن کر حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے معاویہ تیری بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، پر میں تمہیں کیا بتاؤں، جو کچھ اللہ پاک نے دیا تھا، ایک ایک ٹیڈی ایک ایک رتی سارے کا سارا اپنے آقا کے دین پہ قربان کر چکا ہوں۔ آج میرے پلے پائی پیسہ کوئی نہیں جو میں تنخواہ دے کر اپنی حفاظت کراؤں، دستے کی تنخواہ خود دوں اور میں اپنی حفاظت کراؤں۔ اور فرمانے لگے میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ تنخواہ سرکاری خزانے سے دی جائے، حفاظت میری ہو۔ کہاں سے یہ تقویٰ آئے گا آج مسلمانوں میں؟ آج تو سرکاری روپیہ ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو انشاءاللہ استعمال کے مزے۔ یہ جو رات دن کتابیں بغلوں میں دبائے پھرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ لگے گا، داؤ لگے گا، اڑائیں گے رکھ کے، فلاں افسر بنوں گا، فلاں افسر بنوں گا، پھر تمام کا تمام۔ اور صاحب جو روپیہ 16 سال میں ایم اے تک خرچ ہوگا انشاءاللہ ایک جھٹکے میں نکال دیں گے ہم، ساری عمر کا خرچہ ایک جھٹکے میں واپس۔ مسلمان کا جھٹکا کوئی مذاق تو نہیں، نہ لگے تو آپ پر سارے ولی اللہ ہیں، اور اگر لگ جائے نا جھٹکا پھر دیکھو۔ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں کہ سرکاری افیسر دولت کا استعمال الحمدللہ بڑا ڈر ڈر کے وضو کر کر کے استعمال کرتے ہیں۔ نیک آدمی ہے بیچارے، جنت کے ٹھیکیدار ہیں، دروازوں پہ ہمیں یہی کھڑے ہوئے ملیں گے جنت کے دروازے پہ۔ ہاتھ لگ جائے صحیح ایک مرتبہ۔ اور میں نے بتایا تھا نا کہ عدالتوں میں وہ جو کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے نا اللہ وسایا اللہ ڈوایا حاضر ہو بن جو، ان کو پیسے لانے والے ہی نہیں، چپ کر کے اٹھائی کھڑا کھڑا غیر حاضر لکھو۔ کوئی چیز پاس کرانے جاؤ، کوئی چیز لینے دینے جاؤ، جتنے پھرتے نا یہ پجامی پہنے ہوئے اکڑے ہوئے، تمام کا یہی کام ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا بیچ میں ایک آدھ، اس کی گنتی کیا ہے۔ مگر یہاں پہ امام مظلوم داماد رسول سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی حضرت عثمان کہتے ہیں او امیر معاویہ بات تیری ٹھیک ہے، پر میں ایسا نہیں کروں گا، خرچہ سرکاری ہو، جان کی میری حفاظت کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا ہر تجویز کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ محاصرہ جاری ہے، چاروں طرف سے لوگوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، پہرے دار حضرت عثمان غنی کے حضرت حسن اور حسین ہیں۔ پچھلی دیوار سے ظالم دشمن کود کر آئے ہیں، آخری وقت ہے سیدنا عثمان اسلام کا عظیم سپاہی، اسلام کا عظیم سپوت عثمان غنی، نبی کی فاقے کھلوانے والا، نبی کو کنواں خرید کر دینے والا، نبی کو مسجد بنا کر کے دینے والا، نبی کو ایک ایک وقت میں 300 اونٹ قربان کر کے دینے والا، آج عثمان 18 دن کا بھوکا، 18 دن کا پیاسا ہے، آخری وقت ہے، اپنی گھر والی کو فرمانے لگے وہ میرا پجامہ تو مجھے لا کے دے جو میں نے خرید کے رکھا ہوا، پوچھنے لگی آج تک کبھی نہیں پہنا، آج پجامہ پہن کر کیا کرو گے؟ فرمانے لگی ابھی ابھی قنوتگی سی آ گئی تھی، مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، مجھے حضور نے فرمایا عثمان آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔
آج میرا آخری وقت ہے، پاجامہ پہن کر کیا کرو گے؟ فرمانے لگے میں حیا والا عثمان ہوں، میں غیرت والا عثمان ہوں، میں شرم والا عثمان ہوں۔ جب مجھے وہ قتل کریں گے، جب مجھے وہ ذبح کریں گے، جب میرے اوپر وہ حملہ کریں گے، تکلیف ہوگی، تڑپوں گا، پھڑکوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو تڑپنے پھڑکنے کے درمیان کسی غیر کی نظر میری شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے۔ آئے ہیں ظالم، ظالموں نے آ کر کے سیدنا عثمان کی ذات پر حملہ کیا ہے، سلاخ ماری ہے پیشانی میں، خون کی دھار اللہ کے قرآن پہ جا کے پڑی۔ عثمان کی ساری عمر کی تمنا تھی، آرزو تھی، حسرت تھی کہ میری زبان ہو خدا کا قرآن ہو۔ اللہ نے اس حسرت کو پورا کر دیا، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عثمان کو آ کے ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ گھر والی نے ہاتھ اڑایا، 3 انگلیاں کٹ گئی۔ www.shahideislam.com عثمان کی گھر والی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ حضرت عثمان کے سانس آ رہے تھے، فرمایا ظالموں، ساری عمر دوسروں کی بیٹیوں کی میں نے حفاظت کی ہے، تم میری آبرو پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ میری زندگی میں۔ کوئی شہید احد ہے، کوئی شہدائے حنین ہے، کوئی شہدائے کربلا ہے، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہدائے بدر ہے، کوئی کہیں کا شہید ہے، کوئی کہیں کا شہید ہے۔ خدا کی قسم عثمان مبارک ہو تجھے، تو شہید مدینہ ہے۔ عثمان شہید مدینہ ہے۔ شہادت کے بعد بھی گور و کفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں۔ اطلاع کر دی گئی شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا امیر کبیر اسلام کا بہت بڑا عظیم آدمی 18 دن کا پیاسا شہید ہو گیا۔ رات کو کسی نے دستک دی، گھر والی نے سمجھا شاید کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھولا، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ چادر اٹھائی، چیٹی یہ اس کے نیچے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی گھر والی بتاتی ہے کہ چادر اٹھائی اور پیچھے کو ہٹ کر اس کمینے نے شہادت کے بعد بھی عثمان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ گھر والی نے بددعا دے دی، تیرے ہاتھ ٹوٹے تو جائے جہنم میں۔ دوسری رات آئی، ایک اور نے دستک دی، دروازہ کھولا، شاید کوئی ہمدرد ہوگا، بتایا گیا کہ یہ عثمان لیٹے ہوئے ہیں۔ گھر والی بتاتی ہے کہ چادر اٹھائی، شہادت کے تیسرے دن عثمان غنی کو مارا، پسلیاں توڑ دی۔ بالآخر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین زندہ تھی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے میں اعلان کرایا، میرے عظیم سپوت عثمان کے کفن دفن کا انتظام کرو، ورنہ میں خود آؤں گی، میں سب کچھ کروں گی۔ حرم نبوی سے نکل کر باہر مجھے آنا پڑے گا۔ بڑی مشکل سے اندازہ لگاؤ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا دوہرا داماد، وہ عثمان جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ 17 آدمیوں نے رات کے وقت جنازہ اٹھایا، جنازہ چل رہا ہے، پتھر برس رہے ہیں، پتھر برس رہے ہیں۔ مسلمانوں تم نے کمی کبھی نہیں کی، جس نے قوم کی خدمت کی اسی کو مارا، دینی خدمت کی، دنیاوی خدمت کی
اسی کو مارا جس نے قوم کی خدمت کی. یہ عادت ہے مسلمانوں کی. جس نے دھوکہ کیا، جس نے فراڈ کیا، تم اس کے پیچھے لگے ہمیشہ، اور جس نے اخلاص کے ساتھ خدمت کی اس کے جنازے کو پتھر مارے. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزر رہا ہے. کبھی اس گلی سے روکتے ہیں، کبھی اس گلی سے روکتے ہیں، ادھر نہیں جانے دیں گے، ادھر نہیں جانے دیں گے. مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہے. جنازہ عثمان ذی النورین کا ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرنے نہیں دیں گے. ادھر حالات کچھ اور بتاتے ہیں. عثمان تجھے مدینے کی گلیوں سے کتنا پیار ہے، شہادت کے بعد بھی کہتا کہ عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے، صابر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے. شہادت کے بعد بھی مدینے کی گلیوں سے تجھے کتنا پیار ہے، آج بھی گلی گلی کا چکر لگا رہا ہے. جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بیت اللہ میں ایک آدمی کو طواف کرتے دیکھا. وہ یہ کہتا تھا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو میرا یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. لوگوں نے پوچھا ظالم یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میں وہ ہوں جس نے عثمان کی شہادت کے بعد منہ پہ تھپڑ مارا تھا اور لوگوں کو ہاتھ دکھائے. کہنے لگا عثمان کی گھر والی نے بد دعا دی تھی تیرے ہاتھ سوکھ جائیں، لکڑی بن گئے، جہنم کی تیاری کیے پھرتا ہوں. صحابی کہتا ہے میں نے شام کی سرحد پہ ایک آدمی کو دیکھا، کوڑ لگا ہوا تھا، سارا بدن گلا ہوا تھا، کونیوں کے بل زمین پہ گھسٹ رہا تھا. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کی پسلیاں توڑی تھی. امام حسین نے خواب دیکھا کہ عرش الہی سے خون کے پرنالے بہ پڑے. حضرت علی سے پوچھا تعبیر. خواب دیکھنے والا حسین ہے، تعبیر دینے والا علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا بیٹا اب قیامت تک خون کے پرنالے بہتے ہی رہیں گے. عبداللہ ابن سلام صحابی کہتے ہیں جب کسی نبی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا جاتا ہے، اور جب کسی صحابی کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں نقد 35,000 کو قتل کیا جاتا ہے. تو سیدنا امام مظلوم سیدنا عثمان ذی النورین کے صبر کا کیا کہنا. طاقت ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے احترام مدینہ دیکھو، نبی کا ادب دیکھو، دین کا ادب دیکھو، آخری وقت میں بھی تقوی اور پرہیزگاری دیکھو. بھوکے چلے گئے، پیاسے شہید ہو گئے، مگر آہ نہ کی، اف نہ کی، اپنے مشن سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے. جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی،
جانثاری کی اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا. امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا. اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی. مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو. مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے. قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا. او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو. او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو. اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے. تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں. واللہ خیر الماکرین. پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے. یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں. اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے. آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا.
اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔ اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے، ہر مقام پہ تیری پڑوں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔
عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو کتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں اخبار، کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا، کہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے شش و پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا،
اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ تین آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سرپٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی، نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہوں۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں،
جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے وہ گھیرے میں آ گئے. آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے. وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا. آج تو کفر کے نردے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے. تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا. تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا. تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا. نہ اس کو ایوان صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی. تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا. خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے. میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے. کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا. محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا. اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا. عشق تو صحابہ کرام کو تھا. مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی. ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ. حضور ادھر تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے. 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے. اللہ تمہیں کامیاب فرمائے. صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو. پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا. حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے. یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فرمان کی ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے. صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے. عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا.
واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا، آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟
صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ، حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی، جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا۔ پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو خط لکھا، اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا، اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو۔ ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغضوا من أبصاركم ويحفظوا فروجكم ذلكم أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون۔ مسلمانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم کنکھی آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قرآن کی آیت سنائی، سبینہ نہیں ہوا تھا، سارا قرآن نہیں سنایا، ایک آیت سنائی ہے مسلمان فوج کو، اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے۔ صحابہ گزر رہے ہیں، تابعین مسلمان گزر رہے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، جھنکار ہے، گانا بجانا ہے، تمام مسلمان گزر گئے۔ لڑکیاں کہنے لگی، آئے اور جانے والوں تم سارے اندھے تو نہیں، اس حسن کو کوئی تو دیکھو، سر اٹھاتے نہیں۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا، کوئی کیسے دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں، یہ دیکھیں گے کیسے؟ لڑکیاں کہنے لگی، وہ قرآن کیسا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی استعداد ہے، اس میں کتنی پاور ہے، جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے، جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے۔ اور کہنے لگے، اور جانے والوں یوں نہ جاؤ، وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ، سناؤ ہمیں وہ قرآن۔ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے، تاریخ شاہد ہے، عیسائیوں کی بیٹیاں تھی، یہودیوں کی لڑکیاں تھی، کافروں کی بیٹیاں تھی، ارے تڑپ تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی، اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ۔ ایک آیت سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے،
اور قرآن بھی کیسا؟ جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا، بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے؟ 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دی الٹ دی پلٹ دی الٹ دی، جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا۔ کہنے لگے میں ان کی بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں۔ بڑی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، ٹھنڈا کاروبار ہے۔ وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4-4 شادیاں ہوں۔ اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند۔ کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے، آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے۔ عقل کرو، شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدمعاش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے، اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ تم نے برکتوں کو جانتے، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایڈی تصویر لٹکی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیمل شریف والے بابا کی ہے، باغ پٹل والے، اور یہ بابے تھے یا بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی۔ کچھ تو عقل کر، اللہ والوں کی توہین کرتے ہو۔ تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا، اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا۔ اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ زیر کر سکے۔
وہی خالد بن ولید ہیں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرا موقع آیا, کافر اپنی فوج کو لے کے آیا, بہت بڑا لشکر ہے, بہت بڑا لشکر ہے. کہنے لگا خالد چلا جا, بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری. کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے, کیا بات ہے. اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, بھسم ہو جائے گا, جل کر خاک ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں, وہ زہر مجھے دکھا. وہ کافر نے, عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی. حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی, 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے, زمین میں آگ لگ اٹھی, زمین میں آگ لگ گئی. خالد کا ایمان دیکھو, نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو, اور نبی کا صحابی ہے, نبی کا جانثار ہے, نبی کا غلام ہے. ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں. فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں. کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں, تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا, تم کیا کھاتے ہو, تم کیا پیتے ہو, تمہارا کیا مطلب ہے, اور جاؤ اپنے خیمے میں تمہارے پاس آؤں گا. عیسائی سردار گیا, خالد کو کہنے لگا وہ کشتا کھلا, وہ دوا پلا, جس کو زہر کچھ نہ کہے, تلواریں نہ ڈرائے, تیر نہ ڈرائے, مرنے سے نہ ڈرے. فرمایا غسل کر, غسل کیا. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھایا. عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ, وہی ہمت, وہ قوت میرے اندر آ گئی, تم ٹھہرو, اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا. چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا. تو ایسی صورت میں جبکہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے, ڈانس کریں گے, ڈھول بجائیں گے, کیا کیا خرافات کریں گے. اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی. فرمایا اگر خوشی آئے اچھلو مت, غم آئے تو تباہ نہ ہو جاؤ, وہی دن خوشی کا اور وہی دن غمی کا. تجھے غم کا کیا پتا, تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا, تیری بیگم مر جائے تجھے غم کا پتا, تیرا جوان کڑیل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا. تو نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا, تم نے ماں باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا, تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو جب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا. تو کیا جانے کہ صحابہ کرام پہ اس دن کیا بیتی. حجۃ الوداع کے زمانے سے لے کر 12 ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. اگر اتنے دنوں آج کوئی بیمار پڑ جائے, مولویوں سے موت کی دعا کرانے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں, حجی ذرا دعا کر دینا یا ادھر ہو یا ادھر ہو. بلکہ وہ ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی کا والد بیمار تھا, اس کا بیٹا مردہ نہانے والے کے پاس گیا. اس نے کہا ذرا چلو ابا جی کو غسل دینا ہے. کہ بھائی کب فوت ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں گے, پانی گرم کریں گے, کفن تیار کریں گے, انشاءاللہ اتنا مریض آئیں گے اور کیا ہے. پیش کی تیاری ہوتی ہے. یہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کے قیمے بنوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی نوک میں لٹکا کر تڑپا کر مارا گیا, مگر کسی صحابی نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا. آخری وقت ہے مرض الموت. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو جمع فرمایا. فرمایا اے ام حبیبہ, اے زینب, اے حفصہ, تمام کی تمام بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں.
وہ کس طریقے سے اجازت مانگتے ہیں. ہمارے یہاں تو ساری زندگی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گویا بیماری کے دن بھی گزارنے تھے اور عائشہ صدیقہ کے حجرے کو قیامت تک کے لیے بہت بڑا مقام دینا تھا. بنیاد پڑ رہی ہے گنبد خضرا کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آخری وقت تھا, پسینے آئے, گھبراہٹ طاری ہوئی. فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ, میں سمجھی پانی پیئیں گے, میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی, میرے محبوب کو گرمی لگی ہوگی. میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی, اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دے. میں نے رکھ دیا. رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا, اور میرے محبوب کیا بولی, یہ گھبراہٹ کیسی, یہ پریشانی کیسی. فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. آخری وقت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں. ارے گالی دینا بڑا آسان ہے. عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھ کہ اس دن تیرا کیا حال بنا جب امام الانبیاء رخصت ہوئے تھے. صحابہ دیوانے ہو گئے, صحابہ جنگلوں کو نکل گئے, اور فاروق جیسے کہنے لگے جو کہے گا حضور کی وفات ہو گئی کہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا. بلال کا کیا بنا, سہیل کا کیا بنا, سلمان فارسی کا کیا بنا. ارے جن بچوں کے سر پہ یتیمی کی وجہ سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بچے روئے, مدینے کی عورتیں روئی, مدینے کے بیمار روئے. آج ہم یتیم ہو گئے. دوبارہ ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے, حضور کی رخصتی کا دن ہے, اور خداوند عالم نے اس لیے یہ دن رکھا کہ لوگ اچھلنا نہ شروع کر دیں, لوگ بے حد متاثر نہ ہو جائیں. اس لیے یہ وہ غم ہے کہ مسلمان کے اندر سے تو نکلنا ہی نہیں چاہیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کہتے ہو کہ جی غم کرنا چاہیے, غم کرنا چاہیے, اور حضور کی وفات کی خوشی کرنی چاہیے. امام الانبیاء دنیا سے گئے. تیرا نبی سے اگر تعلق ہوتا, تجھے نبی سے محبت ہوتی, انس ہوتا, خدا کی قسم اس دن تو رونے کا دن تھا. اس لیے سیرت نے تمام چیزیں ہمیں بتلائیں اور ساری چیز ہمارے سامنے آ گئی. جن لوگوں نے کھیل بنایا, تماشا بنایا دین کو, نبی کی سیرت کو, کیا ہے وہ لوگ؟ ہمیں ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. خدا کی قسم یہ لوگ تھے جنہوں نے گنبد خضرا پہ بیٹھ کر ایک ایک چھٹاک مصری کی دال کا پانی 11 آدمیوں نے پی کر کے زندگی گزاری. نبی کے روزے پہ بیٹھ کر حدیث کا درس ہم نے دیا, نبی کی مسجد کی امامت ہم نے کی, نبی کے شہر کی گورنری ہم نے کی, نبی کی گلیوں میں جھاڑو ہم نے دی, نبی کے شہر کے دفن کو ہم نے تسلیم کیا. ہم دعائیں کرتے ہیں. جاؤ شیخ الحدیث مدثلہ کو دیکھو, 20 برس گزر گئے, آج تک گنبد خضرا کے پڑوس میں دفن ہونے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں. قاری فتح صاحب جیسا مدثلہ نابینا بزرگ حضور کے دروازے پہ پڑا ہے, یہاں دفن ہوں گا, یہاں آقا کے قدموں میں جان دوں گا. تو یہی کلی کھڑکاتا پھرتا رہی ہو, بڑا عاشق ہے نا. یہ برکت نہیں جانتے, اور یہ برکت نہیں, یہ حرکت ہے. ہم تو اس کپڑے کا اکرام کرتے ہیں. خدا کی قسم میں اب جب جشن پہ گیا, 100 سالہ اجلاس پہ گیا, میں نے عرض کیا یارو اس رومال کو ہاتھ لگوا دو. کہنے لگے جی رس بڑا ہے, ورنہ ضرور دکھاتے, اور سننے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے وہ رومال جس رومال کو میرے آقا کا چوگا مبارک لگا ہے, خزانے میں رکھا
ہے. ہمارے پاس خزانہ وہ رومال ہے, وہ قندیل ہے خداوند عالم کے محبوب کا جس میں چوگا رکھا ہوا تھا. ہم تو اس رومال کی حفاظت کرتے ہیں, اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں, اس سنت کی حفاظت کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. دوستو, کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک سے شیئر ضرور کریں.